فرش التراب يضمني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم کو درود اس وقت یاد آ جاتا ہے دو ہی وقت میں، ایک فاتحہ دینے کے وقت میں اور دوسرا باپ کے قبر پہ گئے تو وہاں ایک مرتبہ درود پڑھ کے دعا کرنے کا ہے، باقی وقت میں درود یاد نہیں آتا. کچھ اضافہ ہوا درود میں؟ نہیں ہوا نا. 1000 مرتبہ شروع کریں نا، ماشاءاللہ. اس کو بڑھاؤ درود کو. دیکھو ہمارے پاس بتانے کے لیے تو اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہماری نماز ایسی ہے کہ اللہ کو بولیں گے اللہ جی یہ نماز لے لیجئے اور میرا جنت کا فیصلہ کر دیجئے. ہے اللہ آپ کو معلوم ہے میں نے روزے رہا، یہ لے لو اور مجھے جنت میں داخل کر دو. ہمارے روزے ایسے ہیں. اللہ جی میں مسلمان بن کر زکوٰۃ ادا کیا ہوں، اللہ یہ میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے اور اللہ مجھے معاف کر دیجئے. ہے کون سا ہمارے پاس ایسا عمل ہے جس کو یوں کہیں گے کہ اللہ یہ لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے؟ لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول، یہ دو چیزیں ایسے ہیں کہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے جو میرے نبی کا ہو گیا وہ جو میرے درود کیوں پڑھتا تھا؟ میں سرکار کا بننے کے لیے درود پڑھتا تھا اور جو سرکار کا بن گیا وہ اللہ کا بن گیا. ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا قل، کہو. کیا کہو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو. ہے کہ نہیں؟ تم کس کی محبت چاہتے؟ اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے لوگوں اگر تم اپنے رب کی محبت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تمہارا رب جس کو چاہتا ہے تم اس کی اطاعت کرو. رب کس کو چاہتا؟ رب کی محبت کس کے لیے ہے؟
رب نے کس سے پیار کیا ہے؟ ارے دیوانوں، ساری دنیا کسی اور کی دیوانی ہے اور رب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میری محبت کو اس وقت تک تم پا نہیں سکتے جب تک کہ تم میرے محبوب کو پیار نہ کرو۔ تو درود کس لیے پڑھنا ہے؟ درود اس لیے ہے کہ پیار نبی سے ہو جائے اور ہمارے پاس سند ہو جائے کہ رب میں نے تیرے حبیب سے محبت کر کے آیا ہوں، یہ سند ہے کہ میں درود پڑھ کر آیا ہوں، اور جب درود پڑھ کر آیا ہے یہ محبت کی سند تیرے پاس ہے تو اللہ فرمائیں گے جس نے میرے حبیب سے پیار کیا وہ میرا ہے، فدخل الجنہ، پھر اب جنت میں داخل ہو جا۔ اور حبیب سے محبت کرنے کے بعد حبیب کے دوستوں کا امتحان حساب نہیں لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہیں اگر چیکنگ چل رہی ہو کسی کمپنی میں، بھی اندر جانے کے لیے چیک کیا جا رہا ہو، آپ کا یہ ہے کیا، وہ ہے کیا، یہ ہے، یہاں انگوٹھا لگاؤ، یہاں آنکھیں لگاؤ، ہے نا؟ لیکن جو چیک کر رہا ہے وہ آپ کے پہچان کا ہو، اور جو چیک کر رہا ہے وہ کارخانے کے مالک کا اگر محبوب ہو، آپ نے کہا آپ کو جب وہ دیکھے گا اور آپ اس سے یہ کہیں گے یہ میرے بڑے بھیا ہیں، یہ میرے چھوٹے بھیا ہیں، یہ میرے ابا ہیں، تو مطلب آپ کو بغیر چیک کے چھوڑ دے گا اور ان کو چیک کرے گا، پھر وہ ارے کرے گا کیا؟ آپ کا اس کا تعلق ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھیا بھی چلے جائیں گے، چھوٹے بھیا بھی، یہ میرے بھائی ہیں بھائی۔ اللہ اکبر، میرے حبیب جس سے کہیں گے یا رب یہ میرا ہے، کیا رب پھر کہے گا نہیں نہیں تیرا ہے، ٹھیک ہے لیکن ذرا اس کا دیکھ تو لیں گے کیا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ دیکھے گا؟ نہیں۔ اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میری ہر بات کا سب سے پہلے عنوان یہ ہوتا ہے بھائیو عاشق رسول بنو، بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے بنو۔ اور درود کی میں نے ساری فضیلتیں بیان کر چکا ہوں۔ درود کسی کے پاس کوئی ذکر نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نفل عبادت نہیں ہے، اور صرف اگر اس کے پاس کسی کے پاس قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف درود کا ذکر ہے، اللہ کی قسم اس درود پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین اللہ اس کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ محبوب سے محبت کرنے والا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے محبوب کو اللہ عذاب دینا پسند نہیں کرتے۔ پڑھیں گے درود؟ کہاں کہاں پڑھیں گے؟ ہر جگہ درود پڑھیں گے، ہر جگہ درود پڑھیں گے، تاکہ یہ زمین بھی گواہ بن جائے کہ اللہ تیرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے، گھر کی دیواریں گواہ ہو جائے کہ اللہ تیرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے، ہمارا کھیت اور جنگل گواہ ہو جائے کہ اللہ اس کو درود پڑھتے ہوئے تیرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے ہم نے سنا ہے، جانوروں کے ساتھ چل رہے ہو درود پڑھو، یہ جانور قیامت کے دن آ کر اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے سنا ہے تیرے حبیب پر یہ درود پڑھتا تھا۔ آپ اپنی مکان کی دیوار اپنے بستر پر بیٹھ کر حضرت محب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا جملہ فرمایا، لوگو اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، صرف آپ کے بدن پر کپڑے تھے اور آپ نے اپنے حبیب پر درود پڑھا ہے، میدان قیامت میں یہ کپڑے اٹھ کر آئیں گے آپ کے محبت اور آپ کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مت سمجھو کہ یہ پہنے ہوئے کپڑے ایک مرتبہ اتار دیے جائے اور پھینک دیے جائے تو ان کا اور ہمارا تعلق ختم ہو گیا، نہیں نہیں، جب تک کہ آپ کا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا
تب تک آپ کے ہر استعمال کی ہوئی چیز وہ آپ کی امانت ہے، تو میدان قیامت میں آ کر یا تو آپ کے ایمان کی گواہی دے گی یا تو آپ کے بدمعاشی کی گواہی دے گی۔ کئی کی گواہی دیں گے؟ یہ قلم ہے نا، استعمال کیا، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا کہ یہ کب لیا تھا، کہاں لیا تھا، کب پھینک دیا، نہیں معلوم، لیکن یہ آپ کے نام اعمال میں جمع کر دیا گیا۔ اس کی شکل صورت، اس کے ذرات کو آپ کے نام اعمال میں جمع کر دیا جائے گا۔ میدان قیامت میں آ کر یہ قلم کہے گا، اللہ دو بھائیوں میں توڑ پیدا کرنے کا کام اس کے قلم نے کیا تھا، اور یہ قلم کہے گا، اللہ اس بات کا میں گواہ ہوں کہ دو بھائیوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والے جملے مجھ سے لکھے گئے ہیں، اللہ یہ بدمعاش اور بے ایمان ہے، یا اللہ یا تو اس کو جہنم کے حوالے کر دے، اور اگر تو میری بات نہیں سنتا تو اللہ پھر مجھے جہنم کے حوالے کر دے۔ سمجھ گئے؟ ہر چیز گواہ ہے۔ تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اس سے ہمیں لگاؤ نصیب فرما دے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا، اللہ تعالیٰ ایک خاص فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس کو اللہ بات کر رہے ہیں؟ بس پڑھا جا رہا ہے اور ہمارے سروں پر سے چلا جا رہا ہے، ہمارا اور کلام کا کوئی تعلق نہیں، ایسا مسئلہ ہے؟ جب کوئی بات آپ کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہے تو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ پیار محبت میں ہمیں کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھو، نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو نصیحت کو لینے کے قابل ہو، بات اس کو سمجھائی جاتی ہے جو سمجھنے کے لائق ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ یا ایھا الناس، لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الناس نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب تو مسلمان ہو گئے، او مسلمانوں تمہارے رب کی ایک بات سن لو، تمہارے رب نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ بولے ہم کو کسی نے دعوت کیا سمجھو، اور دعوت میں اس نے کہا بھئی جوتے وہاں چھوڑ کر آؤ، تو اب جوتے لے کے کہاں آئیں گے ہم؟ اگر جوتے لے کر اندر آئے تو جوتے نہیں چھوڑنے کی وجہ سے بجائے کھانا کھانے کے جوتے کھانا پڑے گا، نہیں کھانا پڑے گا؟ کھانے کے آئے تھے کھانا، لیکن آپ نے اس محل کی، اس دعوت کی جگہ کی آپ نے بے احترامی کی ہے، آپ نے بدتمیزی کیا ہے، آپ نے اپنی من مانی کی ہے، تو ہوگا یہ کہ بلانے والا آپ کو ذلیل کرے گا اور یوں کہے گا بڑے میاں سمجھ میں نہیں آتا تمہارے؟ ارے کیا ہو گیا؟ آپ نے دعوت رکا دیا، آپ نے میرا نام دعوت نامے پہ لکھا، اور آپ اپنے گھر میں بلا کر ذلیل کر رہے ہیں۔ تو یوں کہا جائے گا بڑے میاں آپ کی کھوپڑی تو ٹھیک ہے نا، جہاں آپ نے اپنے رقے پر اپنا نام دیکھا، دروازے پر یہ لکھا نہیں دیکھا کہ اپنے جوتے دروازے میں چھوڑ کر آؤ؟ تو جوتے پہن کر آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مارے گا تو نہیں، لیکن باتیں جوتے سے زیادہ خطرناک رہتے، کیا نہیں رہتے؟
ہاں آدمی کبھی کبھی کیا بولتا معلوم کیا، انہیں 2 مارنا تھا لیکن ایسا نہیں بولنا تھا، بولتا نا؟ ارے بولتا کہ نہیں بولتا؟ 2 مارنا تھا لیکن یہ جملہ نہیں بولنا تھا، بولتے نہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کیا بولے؟ اب تم مسلمان ہو گئے، اب تم پورے 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 میرے ہو جاؤ۔ کس کے ہو جاؤ؟ پورے پورے، ارے بولو نا، پورے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اب تم رب کو مان لیے، اللہ کو دیکھے نہیں لیکن ساری دنیا میں تم کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ ہے، ہم مجھے کیسا ہے، وہ اپنے شان کے مطابق ہے۔ کیا ہے؟ کوئی سوال کرے آپ کو؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، ایک مرتبہ ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ اب سوچو، ایک آدمی زندگی بھر جس کی زندگی اس میں کھپی ہو، اللہ اللہ کرنے میں کھپی ہو، امت کی اصلاح میں جس کی ساری زندگی گئی ہو، ان کا بیٹا سرانے بیٹھا ہوا تھا اور امام صاحب کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ بچہ پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، اور بچہ زور زور سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیٹا سرانے بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے اور زبان سے ادھر نکل رہا ہے ابھی نہیں۔ کیا سمجھیں گے آپ؟ آپ بھی پریشان ہوں گے، میں بھی پریشان ہوں گا، کلمہ قبول کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے کیا؟ ابھی اللہ کو مانا نہیں ہے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بہت دیر کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا، آنکھ کھولے، بیٹے کو دیکھا، بیٹا بازو میں بیٹھا ہے۔ بیٹے نے بہت پریشان ہو کر یہ پوچھا ابا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی نہیں ابھی نہیں، ابا کیا بول رہے تھے آپ؟ فرمایا لگے بیٹا شیطان میرے بازو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تم کو ہم کو دکھتا نہیں، ہاں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن انہیں آیا، اس کی 1 گھنٹے ایک دلیل ہے، انہیں تمہارے پاس آیا تو موبائل میں رینج آیا کہ نہیں آیا، کاڑا بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ نہیں لگ رہا تو سمجھ آتا ایک بھی کاڑی نہیں ہے، ہاں رینج نہیں ہے، رینج ہے تو کیا سمجھ آتا؟ ہاں ہے، رینج میں ہوں میں۔ تو شیطان بھی تمہارے پاس آیا کہ نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے اس کی نشانی تمہارے پاس رکھی ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا۔ یوں سمجھ جاؤ، غلط خیال دل میں آنے لگ گیا تو شیطان آپ کے پاس آ گیا ہے، برائی کا خیال آیا تو شیطان آپ کے پیٹھ پر سوار ہے اور وہ آپ کو برائی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے نا، شیطان آتا ہے، پیٹھ پر بیٹھتا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے اپنی سوئی نکالتا ہے، سونٹ نکالتا ہے مچھر کی جیسا، اور پھر پیٹھ میں سے دل کی طرف نشانی کر کے بولتا ہے چل چل۔ کہاں چل؟ ارے کیا قرآن سننے کی چیز ہے؟ چل اٹھ جا، باہر بازار گرم ہے، چل چل، مسجد میں بیٹھنے کی یہ جگہ نہیں ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے، چل چل، ابھی کیا توبہ کرنے کا وقت ہے، ابھی تیری جوانی ہے، باہر جوانوں کا کھیل دیکھ لے، ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ شریعت نے بتایا کہ دیکھو جب برائی کا خیال تمہیں آ رہا ہے
تو شیطان تمہارے ساتھ ہے. اور سمجھ لو اب تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے, زبان پر ذکر جاری ہو گیا, دل کانپنے لگ گیا, جسم پر کانٹے آنے لگ گئے, دل گھبرانے لگ گیا, تو پروردگار نے اب تمہارے اوپر رحمت کو اتار دیا. سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کے بعد پھر برائی کا خیال نہیں آتا, اور شیطان جب قریب آتا ہے نیکی کا دھیان ختم ہو جاتا ہے, گناہ کا خیال آنے لگ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے دل میں؟ کیا آئے گی بابا, کب صبح سے لے کر شام تک تو کبھی دل ڈراج نہیں, لیکن کئی بار یہ خیال آیا کہ آج یہ گناہ کرنا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گناہ کرنا, اب وہاں جا کے ذرا یہ کر کے آئیں گے. آتا کہ نہیں ہے؟ تو سمجھو کہ شیطان آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ کو گناہ کا خیال آتا ہے, اور جب آپ کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے بدن میں لرزہ آتا ہے, آپ کا دل کانپتا ہے, آپ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, آپ کو رونا آتا ہے, آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپ لیا ہے. سمجھ گئے ہو؟ تمہیں کیا بول رہا تھا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. بیٹا پریشان, جب امام مالک سے بیٹا پوچھ رہا ابا ابھی نہیں کیا کہہ رہے تھے؟ بیٹا شیطان ابھی میرے قریب آ گیا اور مجھے کہنے لگا او امام صاحب آپ تو میرے جال سے چھوٹ گئے, آپ نے اپنا ایمان بچا لیا, آپ نے اپنی نیکیاں بچا لیا, آپ تو تقوی پر مر گئے, آپ تو ایمان پر مر گئے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ظالم ابھی نہیں, جب تک کہ میری روح, جب تک کہ میری جان اللہ کے نام کے ساتھ نہ نکلے, جب تک کہ تیرے ظالم کے ظلم سے, تیری بدماش کی بدماشی سے, تیری مکار کی مکاری سے میں بچ نہیں سکتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ بھی سمجھا رہے ہیں ہمیں, اللہ سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, او مسلمانوں, دیکھو ایک ہے اللہ کو پکارنا, ہر پکارنے والا کامیاب نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو مان کر اللہ کو نہ پکارا جائے, اللہ پر بھروسہ کر کے جب تک کہ اللہ کو نہ پکارا جائے, اللہ کے یقین کے ساتھ جب تک کہ اللہ کو نہیں پکاریں گے ہم کامیاب. اس لیے قرآن نے شروع میں جب ہدایت کی بات کیا تو شروع میں ایک بات قرآن نے کہا. قرآن معلوم ہے؟ ارے قرآن کیا ہے معلوم ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے. کتابیں تو بہت ساری ہیں. قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. کتابیں تمہاری رہتی ہیں کہ تم کو لوگوں سے ادھاریاں وصول کرنے کے, اس لیے ڈائری تم نے رکھا, کتاب تم نے, کہ اللہ کو ضرورت ہے کسی کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ڈائری رکھنے کی. کلام اللہ ہے یہ کیا ہے بولو؟ اللہ کا کلام ہے جو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ وہ کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے, اس لیے اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں. بھئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں جمع کر دیے گئے ہیں, ورنہ کتاب اصل کیا ہے؟ وہ کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ. تو اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بندوں کو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم یوقنون.
یہاں پہلے اعمال کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اعمال کا. کیا کیا بولے اللہ نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے غیب پر ایمان رکھنے والے. ہے اللہ ہے، اللہ ہے. ہاں، اللہ کے غیب پر ایمان رکھنے والے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے. اور کیا بولے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب لٹانے والوں. یہ تمہارے سارے کام اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ تمہارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آج آدمی بینک میں پیسہ جمع کیوں کرتا؟ یقین ہے ہمارا مال کہیں جانے والا، ارے بولو نا، نہیں ہے. آج مسجد کی دستی پھری تو اس میں 10 روپے ڈالتا. اس کو معلوم ہے ملتا، اگر نہیں ملتا کیا معلوم، جاتا کدھر کی وہ بھی نہیں معلوم ہے. کسی نے آج تک پگمی شروع کرا 10 روپے کی، بھی اپنا مال جمع کرنے کی پگمی کسی نے 10 روپے کی شروع کرایا؟ نہیں بھئی، وہ تو شروع ہوتی ہے 50 سے، 100 سے، 1000 سے، 500 سے. کیوں؟ یقین ہے ہمارا مال کہیں جانے والا نہیں. یہ تو یقین کرو، یہ بے ایمان اگر بے ایمان ہو گئے تو تم کو ملنے والا بھی نہیں. ہزاروں مرتبہ بینکیں لوٹی گئی کہ نہیں گئی؟ لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندو، تمہاری ہر نیکی ہمارے پاس امانت ہے اور ہم تم کو لوٹا دیں گے. کیا کریں گے؟ تو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ سجدہ کرنے کا اگر یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ اللہ دینے والا بھی ہے اس سے، تو تیرا سجدہ بیکار ہے. ہر عبادت بغیر یقین کے، ایمان بغیر یقین کے بیکار ہے. ایمان ہے یقین کے ساتھ، نماز ہے یقین کے ساتھ، زکوٰۃ ہے یقین کے ساتھ، صدقہ خیرات ہے یقین کے ساتھ، تو اس کا بدل اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے. اور اگر اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو ہمارے سارے کام بیکار ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. او میرے بندو، اب سب کو چھوڑ دو، اب سارے مذاہب کو چھوڑ دو، یہودیوں کو چھوڑ دو، نصرانی کو چھوڑ دو، مشرکوں کو چھوڑ دو، کافروں کو چھوڑ دو، سارے کے سارے دنیا کے چاہنے والے کتوں کو چھوڑ دو، ان کے اخلاق کو چھوڑ دو، اور لوگوں کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اب پورے مسلمان بن کر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ارے یار، یہ کتنی بڑی بھانگڑ ہے. یہ لوگ بولتے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مولوی صاحب پتہ بھی ہے تمہیں میں 7 مہینے کا تھا، 7 دن کا، 7 سال کا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا، ماں باپ نے اسلام میں داخل کرا دیا. ہوئی کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہوئی کہ نہیں؟ ابھی 7 دن کا بھی نہیں ہوا، ایسا پیدا ہو گیا میں، ماں باپ نے اسلام میں داخل کرا دیا. ابھی 7 دن کا نہیں ہوا، ماں باپ نے اسلام میں داخل کرا دیا. لیکن کمال ہے رے بادشاہ، آج تک ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکے. ہمارا کمال ہے اسلام جو سمجھ میں آیا ہم اس کو مانیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیا ہے بھئی؟ نماز سمجھ میں آئی تو پڑھیں گے، داڑھی سمجھ میں آئی تو رکھیں گے، پیجامہ سمجھ میں آیا تو پہنیں گے، ذکر سمجھ میں آیا تو کریں گے، ڈرنے کا ہوں گا، ڈر سمجھ میں آیا تو کریں گے، زکوٰۃ دینے کا ہوں گا تو دیں گے. ایسے مسلمان ہی ہم تو کیسے ہیں؟ ان کو مسلمان بولتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں،
اسلام میں داخل ہو جاؤ. ارے کیا کمال ہے، ابھی تو پیدا بچہ ہوا، مولوی صاحب کو لایا گیا، مولوی صاحب پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کان میں اذان ہو گئی، دوسرے کان میں انہیں اقامت بول دیا. کیا اسلام میں داخل نہیں ہوا؟ یاد رکھو مسلمانوں، سننا اگر ایمان ہے، ہر کافر تمہاری اذان کو سنتا ہے، کافروں نے تکبیر کو سنا ہے، کافروں نے قرآن کو سنا ہے، کافروں نے تمہارے نبی کے نام کو سنا ہے، کافروں نے تمہارے مسجدوں کی تعظیم کیا ہے، کافروں نے مسلمانوں کی تعظیم کیا ہے. اگر سننا اور تعظیم کرنا اگر ایمان ہوتا تو کسی کو کافر نہیں کہا جاتا. سننا ایمان نہیں ہے، یقین کرنا، ماننا، طبیعت چاہے نہ چاہے، اسلام نے جو حکم دیا ہے، اسلام کا جو حکم ہے اس کو فالو کرنا اور اس پر یقین کر کے قائم رہنا، اس کا نام ہے ایمان. نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کا نام ہے اسلام. قرآن کو مانتے ہی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیا لکھا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ سب معلوم ہے، لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آیا. یہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کی کتابوں کو منسوخ کیوں کر دیا گیا؟ وہ طبیعت کے اللہ کے بندے چاہنا چاہتے تھے، طبیعت کے اللہ کے بندے بننا چاہتے تھے. اللہ نے کہا طبیعت تمہاری، شریعت میری، ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت بھی میری ہوگی اور طبیعت بھی تمہاری خواہش وہ میرے دین کے مطابق ہوگی. تمہاری خواہش، تمہارا کام میرے دین کے مطابق ہوگا تو پھر یہ دین ہوگا، ورنہ تم نام رکھیں گے. اب میں ایک بات بولنے جا رہا ہوں، برا مت ماننا، اپن سب ایک ہی ذات کے لوگ آئے ہیں اور ایک ہی چاہت کے لوگ ہیں. ہم آج ولیمے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کچھ بول دے جو نہیں. ارے ہوں تو بولو، کچھ بولنے نہیں آیا تو. اور ہوں بولنے میں کیا ہے؟ سچ بولے کیا جھوٹ بولا کیا معلوم ہی نہیں ہوتا. کیوں ہوں بولا؟ چپ بولا میں. ولیمے ہو رہے، نکاح بھی ہو رہے، عقیقے بھی ہو رہے. تمہارے ایمان کا تم کو واسطہ مسلمانوں. تم ذرا سوچو، میں جس دن ولیمہ کر رہا تھا اس دن کبھی میرے دل دماغ میں میرے نبی کا خیال بھی آیا؟ جس دن میں اپنا عقیقہ کر رہا تھا اس دن کبھی تمہارے نبی کا خیال بھی تم کو آیا؟ جس دن میں نکاح کر رہا تھا اس دن کبھی تم کو، مجھے کبھی میرے نبی کا خیال بھی آیا؟ خیال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی سنت ہے بلکہ تو ہم ایسا کرے. ارے بے مانو، کیا تمہارے نبی کی سنت یہ تھی تماشوں کے ساتھ عقیقہ کرنا، تماشوں کے ساتھ نکاح کرنا؟ تمہارے نبی نے یہ کیا ہے، تماشوں کے ساتھ ولیمہ کرنا. تماشا شریعت نے تماشوں سے روکا، تماشا بے دینوں کو دے دیا گیا، خواہشات بے دینوں کو دے دی گئی، آرزوئے بے مالوں کو دے دیا گیا. مسلمانوں کو تقوی دے دیا گیا، مسلمانوں کو نبی دے دیا گیا، مسلمانوں کو سنت دے دی گئی، مسلمانوں کو شریعت دے دی گئی کہ مسلمانوں شریعت میں رہ کر نکاح کرو، شریعت میں رہ کر ولیمہ کرو، شریعت میں رہ کر اپنے بچوں کا عقیقہ کرو. کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اور اللہ پکار رہا ہے. اللہ قرآن نازل کیا اور اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے ہدایت بنایا، نمونہ بنایا. اور پروردگار عالم نے فرمایا قیامت تک جو اس کو مانیں گا وہ میرا ہے، اور جب اس کو جو چھوڑیں گا اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ ارے سمجھو تم کس ذات کے لوگ ہو، کس نبی کے ماننے والے ہو۔ تم نے خوشی کے موقع پر، اچھائی کے موقع پر تم نے اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یاد رکھو این جس دن اللہ کے نبی کو تمہاری ضرورت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ہم کو ضرورت ہوگی، اس دن اللہ کا نبی ہم کو چھوڑ دے گا۔ فلیس منا، میری اتباع کرنے والا نہیں ہے، میرے دین کو اپنانے والا نہیں ہے، میرے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں ہے، تو تیرا اور میرا کیا تعلق ہے بتا؟ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، بولے ہم سب مسلمان ہیں؟ اب ہاں بولو نا، سچ میں تو ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں نا بھائی؟ منڈا ہلا رہے ہیں نا مسلمان؟ الحمدللہ بولو الحمدللہ۔ ابھی یہاں سے یہاں نہیں گیا ہوں گا لیکن ہم مسلمان ہی چاہیے، ہے نا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ اب تم اس کے نہیں بننے کا۔ کس کے نہیں بننے کا؟ کس کے نہیں بننے کا؟ جنہوں نے ہمارے دین کو مٹایا نا تم ان کے مت بنو، جنہوں نے تمہارے نبی کو ستایا نا تم ان کے مت بنو، جنہوں نے تمہارے نبی کو شہر مکہ سے نکالا ہے تم ان کے نہ بنو، جنہوں نے تمہارے نبی کا خون نکالا ہے تم ان کے نہ بنو، ان کے تم مت بنو، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ٹکڑے کیا ہے تم ان کے نہ بنو، تم ان کے نہ بننا جو حضرت سمیہ کو، عورت ذات کو جس نے شہید کیا ہے اس کے تم نہ بننا۔ تم کس کے بننا؟ محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے بننا۔ کس کے بننا؟ کس کے بننا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بننا۔ اس لیے کہ میں نے تم کو محمد کے بننے کے لیے اور میرے نبی کے بننے کے لیے میں نے تم کو کتاب دیا ہے، میں نے کلام اللہ دیا ہے، میں نے ایسی کتاب دیا ہے۔ اللہ جو ہدایت ڈھونڈے ہدایت مل جائے، جو نور ڈھونڈے نور مل جائے، جو ثواب ڈھونڈے ثواب مل جائے، جو دنیا میں برکت مانگے برکت مل جائے، ارے مردے کی نجات مانگے تو مردے کی نجات ہو جائے۔ کون سی کتاب ہے وہ؟ کتاب اللہ۔ کیا ہے اس میں؟ ہدایت بھی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ برکت بھی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ کہا جی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سینہ نور سے منور ہو جائے۔ کہا اس کے اندر کا نور تم کو مل جائے گا۔ اجی باپ گناہوں کے ساتھ مر گیا ہے، مسلمان تھا گناہ کے ساتھ مر گیا ہے، قرآن پڑھ کر باپ کو ایصال ثواب کرو، قرآن کی برکت سے اللہ تمہارے باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ کتاب اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے، اور اللہ کی ایک خواہش ہے، پوری کریں گے آپ؟ ارے بولو نا کیا انشاءاللہ بولتے کہ کیا نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی خواہش، بغل میں بیٹھے رانی کے اذان ہوئی تو اذان کا جواب نہیں دیتے اور اللہ کی خواہش پوری کرتے کہتے ایسے مسلمان، اور انہوں بولتے ہیں ہم کو کاٹ رہی جی، ہم کو مار رہی جی، ڈرا رہی، اور وہ منگ رہے ہیں اب تو کاغذات بتاؤ تم یہاں کے ہیں کیا وہاں کے ہیں، کہاں جانا کدھر جانا، ایسے چھوئیں گے تم سمجھو ہاں تم نے اللہ کو بہت تکلیف دیا ہے، تم نے اللہ کے نبی کو بہت ستایا ہے، تم نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے، اب تو تمہاری دھلائی کٹائی ایسے ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ تھا، کن کے ساتھ؟ جو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ۔ بدماشاں بے معنی ایسے صاف کرتے پھر رہی، کیا کر رہے؟ برتھ ڈے کر رہے ہیں، ڈھڈے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پھگے اڑا رہے ہیں۔ دیکھو ابھی شاید کے بعد میں بلاتے قاری صاحب میرے بچے کا نکاح تم پڑھانا، دعا بھی تم کرنا، تم دعا کرنا۔ دیکھو اب میرے بچی کا نکاح ہے، تم میں سے کوئی نہیں بولا ہوں گا، تم بڑے تقوی والے لوگ آئے، ویسے تمہارے جیسے بہت آتے رہتے ہیں، بولتے ہیں تم ہی پڑھانا، تم ہی دعا کرنا، اور ادھر قاری صاحب کا بچہ جاتا نکاح پڑھا رہا الحمدللہ، پھر اس کے بعد دعا کرتا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسا بعد میں تھوڑی دیر بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر زلزلہ آیا، دھڑم 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 آواز آ رہی، ارے کیا ہو رہا ہے؟
ٹوٹے بج رہی. کیا بج رہی؟ مسلمانوں کی اولاد، تم نے اپنے بچوں کا ستیاناش اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. کیا تمہارے بچوں کا بھلا ہوگا؟ ارے تیرے بیٹی کی جمعگی پوری نہیں ہوتی، تیری بیٹی روتے ہوئے تیرے گھر واپس آ جاتی اور یوں کہتی ہے ابا اب مجھے وہ گھر نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے بیٹا؟ سامان دیا، لوگ اچھے تھے یہ دیکھ کر دیا. ارے بیٹا کپڑا دیا، سونا چاندی دیا، بڑے شادی خانے میں شادی کرایا، بڑے مولوی سے نکاح پڑھایا، اب کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ لوگ میرے قابل نہیں، میں ان کے قابل نہیں. کیوں؟ دعا کے وقت فوراً فرشتے جب آمین کہہ رہے تھے نا تو تیرے باپ کے پیسے سے تیرے بیٹی کے ستیاناش ہونے کے ٹوٹے بجے تھے. اور مسلمان یوں بولتا دعائیں کر رہا ہوں، یاسین پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. ارے نکاح ہے یہ نکاح. نبی نے بیٹی کا نکاح کیا، نبی نے اپنے بیٹی کا دامن پکڑا، حضرت علی کے مکان تک گئے، دعا کرتے رہے پروردگار میں نے اپنے بیٹی کا نکاح کرایا ہوں، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے دیجئے، اس کا ایمان سلامت رکھیے، اور اللہ قیامت کے دن بھی سارے رسوائیوں سے اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرمائیے. باپ وہ تھا کہ بیٹی کے نکاح کے وقت دعا کر رہا تھا، بیٹی کے نکاح سے پہلے دعا کر رہا تھا اور بیٹی کے نکاح کے بعد دعا کر رہا تھا. اور یہ ننگا باپ آج کا چور ہر تماشے پورے کر رہا ہے اور میری بیٹی سکون سے رہنا تعویذ مانگ رہا، یاسین پڑھا رہا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، جس کی بنیاد بری ہوگی اس کی اولاد کا نتیجہ برا نکلے گا. جس کی بنیاد شریعت کے خلاف ہوگی کبھی چین اور سکون کی وہ زندگی نہیں گزار سکتا، ہر حال میں اس کو بے چینی اور پریشانی کی زندگی گزارنا پڑے گا. اس لیے میں نے یہ پوچھا آپ سب مسلمان ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں؟ ارے بولو نا الحمدللہ. بولنے میں بھی دم نہیں، بولو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اب اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنو، او مسلمانو، اللہ اب ہم کو کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. سارے کے سارے مسلمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نقصان ہوگا رب کی مرضی سے، فائدہ ہوگا رب کی مرضی سے، لیکن رب کریم کلمہ پڑھ کر ہم نے تیرے اوپر قربان ہونا سیکھا ہے. کلمہ پڑھ کر رب کریم ہم نے تیری شریعت کو مٹانا نہیں سیکھا، ہم نے تیرے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا نہیں سیکھا. اور کھلواڑ کرنے والوں تم تو کیا یاد رکھو، تم آج کے تو کیا یاد رکھو، تم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تم شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو. تو انشاءاللہ آج کے بعد جو ہو گیا پرانا چھوڑ دو. چھوڑ دیے؟ بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ. اللہ پرانا بہت کچھ پرانا گزر گیا، اللہ معلوم نہیں تھا، کر لیے معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ آئندہ انشاءاللہ ہم شادی کریں گے، بڈھے نہیں جوان بول رہا ہوں، سمجھیں؟ ہم شادی کریں گے شریعت کے مطابق، ہمارے بچوں کی کریں گے شریعت کے مطابق، عقیقہ کریں گے شریعت کے مطابق، ولیمہ کریں گے شریعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے جیسا اعلان کیا مسلمانوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آج کے بعد ایک چیز اسلام کی سیکھ کر اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.